سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن کریم اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اترے ہیں اس کو لے کر جبرائیل امین، معتبر فرشتے، علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں پیغام سنانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، عربی زبان کے اندر جو فصیح اور کھلی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اسی کے مضامین پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔ اولم یکن لہم آیۃ، کیا ان کے لیے یہی نشانی کافی نہیں، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کتاب کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء۔ ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین، اور اگر ہم اس کو اتار دیتے بعض عجمی لوگوں پر، فقرأہ علیہم، پس وہ ان کو پڑھ کے سناتے، ما کانوا بہ مؤمنین، تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ضد ڈال دیتے ہیں ہم مجرم لوگوں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، کہ وہ ایمان نہیں لاتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پس وہ عذاب آ جاتا ہے ان پر اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ فَيَقُولُ، پس وہ کہتے ہیں، هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کے ساتھ ہی تم جلدی مچاتے ہو؟ افرأیت ان متعناہم سنین،
کیا بھلا تو دیکھ اگر ہم ان کو فائدہ دے دیں چند سال، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وہ عذاب آ جائے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، کچھ بھی کام نہیں آئے گا ان کے وہ سب جس کا ان کو فائدہ دیا گیا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بھی آبادی کو مگر پہلے اس کے لیے پیغام سنانے والا بھیجتے ہیں، ذکرہ جو نصیحت ہوتی ہے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں، بلکہ اس مکمل صورت کے اندر جو اس صورت مبارکہ کا آخری رکوع ہے، 11واں رکوع ہے، اس سے پہلے 10 رکوعوں میں اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا، ان کی طرف ان کے مختلف انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر زمانے کے اندر آ کے اللہ کے نبی نے بے لوث مخلصانہ بغیر کسی لالچ کے، ڈر کے اور خوف کے قوم کو تمام تر اچھے حالات کی تبلیغ کی، اور ان کو ان کے اندر پیدا ہوئی بیماریاں اور برائیاں ان کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھرپور اور سر توڑ کوشش کی، لیکن جب وہ کسی طرح بھی مان کے نہیں دیے تو پھر ایک وہ وقت اور سٹیج آیا جہاں وہ عذاب کے مستحق بن گئے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر عذاب آئے۔ یہ واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے، اس کے براہ راست مخاطب تو تھے اہل مکہ اور اسی طرح عرب کے لوگ، لیکن قرآن کریم صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا جو 14 صدی پہلے گزر گئے۔ قرآن کریم آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت قرآن کریم ہے۔ تو آج کے لوگوں کو بھی مخاطب کر کے گویا اللہ پاک یہی واقعات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس دور میں بھی جس قوم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سچا رہبر ہے، مخلص خیر خواہ ہے، بے لوث نجات دہندہ ہے، جن قوموں نے بھی اپنے اس وقت کے سچے رہنما کی قدر نہیں کی، ان کا انجام بڑا خوفناک اور بھیانک ہوا ہے۔ وہ اکثریت والے تب تباہ ہوئے، وہ مال و دولت والے تب تباہ ہوئے، وہ بادشاہت اور حکومت والے ہیں تب تباہ ہوئے، وہ فوج اور طاقت والے ہیں پھر بھی ہلاکت ان کا مقدر ٹھہری۔ بچے کون ہیں؟ صرف وہی جنہوں نے اللہ کے ان مخلص اور سچے بندوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور ان کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کیا۔ آج میرے محترم دوستو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ رائج ہے، باقی سب نبوتیں اپنے اپنے وقت میں ختم ہو چکی۔ آج کے نبی، آج کے رہنما، آج کی پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ اور بہترین نمونہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ کوئی کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی عرب کے آدمی نے نہیں بنایا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا۔ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، جو سارے جہان میں سب کی سب ضرورتوں کو سمجھتا بھی ہے، پورا بھی کرتا ہے۔
کس کی کیا ضرورت ہے۔ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت اس نے سمجھی قرآن کریم ہے، اس لیے اس قرآن کریم کو اس نے خود نازل کیا۔ تنزیل کا لفظ ارشاد فرمایا جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آہستہ آہستہ اترنا۔ قرآن کریم ایک دم نہیں اتارا گیا۔ تورات، انجیل، زبور اکٹھی اللہ کے نبیوں کو پکڑا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی ساری تختیاں ایک ہی دفعہ میں ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی، لیکن قرآن کریم قلب مبارک پہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطہر دل پر اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تھوڑا تھوڑا کر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر کون آئے؟ فرمایا وہ فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام جن کو روح کہا جاتا ہے، جو روح کہلاتے ہیں، یعنی بڑے ان کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص پاور ہے، اللہ کے امر کی طاقت ہے۔ جیسے ہمارے جسموں میں روح، جس کو کہا گیا قل الروح من امر ربی، یہ روح کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ رب کا حکم ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی رب کا حکم ماننے والے، رب کا حکم لے کے آنے والے، الامین، اور بڑے معتبر ہیں، امانت دار ہیں۔ ان کے بارے میں شک شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اس کلام کو لانے کے اندر کوئی اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کر دی۔ تو بھیجنے والے اللہ رب العالمین، لانے والے جبرائیل امین علیہ السلام، وہ بھی امانت دار، اور جس پہ آیا وہ کون ہے؟ فرمایا علی قلبک، اے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل مبارک پر۔ اور آپ بھی کون ہیں؟ الصادق الامین، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں اور معتبر ہیں۔ تو گویا بھیجنے والا بھی پاک صاف ستھرا معتبر، لانے والا بھی صاف ستھرا اور معتبر، جس پہ آیا وہ بھی صاف ستھرے کردار کا مالک اور معتبر ہے۔ تو پورے قرآن کریم کے اوپر ایسی کتاب ہے جس پہ مکمل طور پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کو یہ قرآن کریم اس لیے دیا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ پیغام پہنچانے والوں میں سے بن جائے۔ منذر کہتے اس شخص کو جو کسی خوفناک خطرے سے آگاہ کرے، کسی خوفناک چیز سے انسان کو بچانے کی فکر کرے، اس کو کہتے ہیں منذر۔ انبیاء علیہ السلام کی دو صفات ہوتی ہیں، ایک نذیر اور ایک بشیر۔ وہ ڈراتے بھی ہیں، وہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں۔ جو ان پہ ایمان لے آتا ہے اس کو خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں، جنت کے نمونے اور جنت کے مناظر ان کے سامنے کرتے ہیں۔ اور جو نہیں مانتے، مخالفت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے منذر ہوتے ہیں، ان کو وارننگ دیتے ہیں، ان کو تنبیہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم آیا کس زبان میں؟ فرمایا بلسان عربی مبین۔ یہ قرآن پاک عربی زبان کے اندر جو فصیح اور کھلی زبان ہے۔ میرے محترم دوستو، انہی الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم صرف عربی زبان کے اندر ہی قرآن کریم ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا صرف اردو ترجمہ علیحدہ کر کے چھاپ دے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو نہ تو قرآن کریم کہا جائے گا، بلکہ یہ اس طرح الگ سے ترجمہ چھاپنا بھی غلط ہے، اس کا پرنٹ کرنا بھی غلط، اس کو چھپوا کے فروخت کرنا، خریدنا، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم اپنی عربی عبارت کے ساتھ ہی ترجمہ ہو تو وہ قرآن کریم کہلاتا ہے۔ جو پہلی کتابیں تھیں ان میں تحریف کا دروازہ بھی یہیں سے کھلا کہ انہوں نے کتابوں کی اصل زبان کو ہی بدل دیا۔ تورات کی عبرانی زبان، انجیل کی سریانی زبان آج دنیا کے اندر کہیں نہیں بولی جاتی، وہ زبانیں ہی ختم ہو گئی، وہ لینگویج ہی مٹ گئی۔ اب وہ زبان مٹی، وہ بولی ختم ہوئی،
اور اس بولی کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کی اصلی شکل بھی ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن کریم عربی زبان میں ہے، قرآن کریم بھی تا قیامت رہے گا، عربی زبان بھی تا قیامت رہے گی، بلکہ قرآن کریم بھی جنت میں ہوگا، عربی زبان بھی جنت میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب العرب بثلاث، عربوں سے محبت کرو تین وجہ سے، عربوں سے محبت کرو تین وجہ سے۔ انا عربی، ایک تو اس لیے کہ میں خود عربی ہوں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی ہے۔ دوسرا فرمایا والقرآن عربی، قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان کے۔ تیسرا فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، جنت والوں کی زبان بھی جنت میں عربی ہوگی۔ دنیا کے اندر مختلف بولیوں بولنے والے بھی جب جنت میں جائیں گے تو سب کون سی بولی بولیں گے؟ عربی بولی بولیں گے۔ فرمایا یہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کو عربی کے اندر ہی پڑھا اور سنا جائے۔ فرمایا اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ قرآن کریم پہلے صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ پہلے صحیفوں میں یہ کس زبان میں موجود ہے؟ ظاہر ہے عربی میں تو موجود نہیں تھا۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا قرآن کریم پہلی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ قرآن کریم کے کچھ حصے، کچھ اجزاء یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود تھے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ ملک جو ہے یہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، تورات میں بھی سورۃ ملک موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ اعلیٰ کے اندر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ پہلے صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ کتاب، یہ مضامین موجود ہے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین کا تذکرہ پہلے صحیفوں میں بھی۔ کچھ لوگ اس زمانے میں قرآن کریم کا انکار کرتے اور وہ کہتے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ علماء بنی اسرائیل اس کتاب کو جانتے؟ بنی اسرائیل کے علماء کو اعتماد ہے کہ یہ قرآن کریم واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء کا کسی بات پر اعتماد ہونا اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی نشانی اور اعتماد کے لیے معتبر ہوتا ہے کہ اس بات پہ علماء کا اعتماد ہے۔ خاص طور پہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، اور ان کا بیان یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین، اکثر مضامین وہی ہیں جو تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اور دیگر آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں ہے، پرانے انبیاء علیہ السلام کی، قدیم انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا ہی تسلسل ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر اعتراض ہے تو پہلے انبیاء پہ بھی اعتراض ہو۔ اس لیے فرمایا کہ علماء بنی اسرائیل اس کتاب کو جانتے ہیں، تو کیا ان کا جاننا، ان کا ماننا ان کی نشانی کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ بعض اوقات کہتے جی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، قرآن بھی عربی ہے، تو انہوں نے خود بنا لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کو عجمیوں پہ اتار دیتے، جو زبان کو نہیں بول سکتے ان پہ اتار دیتے اور پھر وہ پڑھ کے سناتے، یقیناً بڑا معجزہ ہوتا کہ ایک شخص کو عربی آتی نہیں ہے اور وہ عربی قرآن کریم پڑھنے لگ گیا، بڑا معجزہ ہوتا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے وہ بھی پڑھ کے سناتا تو ما کانوا بہ یؤمنون، یہ ایسی ڈھیٹ ہڈیاں ہیں کہ یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، یہ پھر بھی تسلیم نہ کرتے۔ میرے محترم دوستو، آج قرآن کریم کا یہ معجزہ موجود ہے کہ دنیا کے اندر ایک شخص جو اردو زبان بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، جو سندھی بولتا ہے، بلوچی بروہی بولتا ہے، یا کوئی اور اس کی زبان ہے، کوئی بھی زبان والا، وہ قرآن کریم کو اگر یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے میں بڑے آرام سے قرآن پاک جمع ہو جاتا ہے۔
اور وہ جو عربی بول نہیں سکتا، وہ جو عربی سمجھ نہیں سکتا، اس کی زبان پہ عربی قرآن کریم ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ماں کی زبان عربی زبان، مادری زبان عربی زبان۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ عجمی بھی اس کو پڑھ کے سنائے تو یہ ایسے ضدی اور ہٹ دھرم ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح یہ ضد جو ہے ہم مجرموں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ ہمیشہ ضدی رہتے ہیں۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں نا، آج بھی لوگوں کو سمجھائیں، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ اپنی جگہ پہ اڑے ہی ہوتے ہیں، نہیں جی کہاں چٹا ہی ہے، بس ان کو نہیں سمجھ آتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ضد ہوتی ہے، یہ جو عناد اور حسد اور بغض ہوتا ہے، ہم مجرموں کے دلوں کے اندر یہ ہم گھسیڑ دیتے ہیں، وہ پھر ایمان کی طرف آتے ہی نہیں، لا یؤمنون بہ، وہ ایمان کی طرف آ ہی نہیں پاتے۔ کب تک؟ حتیٰ یرب العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جب تک عذاب ان کے سامنے نہیں آ جاتا تب تک وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا فیأتیہم بغتہ، عذاب تو پھر آ جاتا ہے اچانک، عذاب تو پھر بتا کے نہیں آتا، عذاب تو پھر ایک دم آ کے پکڑ لیتا ہے، اس طرح اچانک آتا ہے کہ ہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں اللہ کی پکڑ میں آ، اور وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو ٹھیک چل رہا۔ فرمایا جب وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، گرفت میں جو ہے جکڑا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں حل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی، کیا ہمیں مہلت ملے گی، کیا ہمیں تھوڑا سا وقت ملے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فبعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب کے بارے میں تم جلدی کا مطالبہ نہیں کرتے رہے، تم یہ تقاضا نہیں کرتے رہے کہ جلدی عذاب آ جائے؟ عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، تمہارا ہی دعویٰ تھا نا کہ ہمارے اوپر حساب کے دن سے پہلے عذاب برسا دو۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کرتے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ قرآن پاک حق اور سچ کتاب ہے، آپ کی طرف سے ہے، ہم نہیں مان رہے، جو پتھروں کی بارش برسانی ہے برسا دے، نہیں مانتے۔ اس قدر ڈھٹائی اور ضد پن اور ضدی اور ڈھیٹ لوگ، اللہ پاک فرماتے کیا تم جلدی مانگ نہیں رہے تھے؟ افرأیت ان متعناہم سنین، اور میں میرے محبوب ذرا اس بات پہ غور کریں، اگر ہم ان کو چند سال مہلت دے بھی دیں، اگر ہم ان کو چند سال موقع دے بھی دیں، میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کی طرف سے موقع مل جانا، مہلت مل جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہم رات کو سوئے اور صبح دوبارہ اٹھ گئے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو ایک ایک دن زندگی کا جو نیا مل جاتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ انسان اللہ کی طرف واپس پلٹ سکتا ہے، اس کو موقع مل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اپنے بازو پھیلاتے ہیں کہ تاکہ دن بھر کی برائی کرنے والا رات کو آ کے میرے ساتھ مل جائے، مجھ سے جڑ جائے، مجھ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اور فرمائے صبح کو اللہ رب العالمین اپنے بازو پھیلاتے ہیں کہ رات کی برائیاں کرنے والا آئے اور میرے ساتھ مل کے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اکابر میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو زندگی کے ایک ایک لمحے کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، موقع مل گیا، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں کسی کو کئی سال تک بھی فائدہ دے دیتا ہوں، یہ مہلت ہے اس کے لیے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے تو جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آ جائے گا، جو عذاب جس کی ان کو دھمکی دی گئی ہے وہ عذاب آ جائے گا۔
جب وہ عذاب آئے گا تو ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، جس کا ہم نے فائدہ دیا تھا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ مثلا اللہ نے زندگی دی اور اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی بجائے مال و دولت جمع کر لیا، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے بڑی کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اپنی عیش و مستی میں لگا رہا، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اپنے دوستوں کو خوش کرنے میں لگا رہا۔ فرمایا جب وہ عذاب آئے گا تو نہ مال و دولت کام آئے گا، نہ دوست احباب کام آئیں گے، نہ پارٹی اور جتھا گروہ کام آئے گا، نہ کوئی بڑے بڑے بلند و بالا قلعے اور مضبوط محل کام آئیں گے، کچھ بھی ان کو بچا نہیں سکے، پھر وہ گرفت میں پکڑا ہی جائے گا۔ اب یہ سوال اگر یہ کوئی کرے کہ یہ اچانک عذاب اللہ کی طرف سے کیوں آ جاتا ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ما اہلکنا من قریہ، ہم کسی بستی کو تب تک ہلاک نہیں کرتے الا لہا منذرون، جب تک ہم ان بستی والوں کے پاس کسی منذر کو نہیں بھیج دیتے، کسی ڈرانے والے کو نہیں بھیج دیتے۔ کسی بھی قوم پر، کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے وہ انبیاء علیہ السلام ہو یا انبیاء علیہ السلام کے نائبین علماء ورثائے انبیاء ہوں، جب تک وہ آ کے قوم کو آگاہ نہیں کر دیتے، خبردار نہیں کر دیتے، خطروں سے ڈرا نہیں دیتے، اللہ فرماتے میں قوم پہ عذاب نہیں بھیجا کرتا۔ آج بھی میرے محترم دوستو جو اللہ والے ہیں، علماء ہیں اور ورثائے انبیاء ہیں یا دین کی بات کرنے والے واعظین تبلیغ کرنے والے ہیں، وہ ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ آ جاؤ، اللہ کے احکامات پہ آ جاؤ، سود چھوڑ دو، حرام کاری چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو، غلط کام چھوڑ دو، لوگوں کے حق مارنے چھوڑ دو۔ وہ ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں لیکن ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ اللہ فرماتے جب تک یہ سمجھانے والے ہم بھیج نہیں دیتے تب تک ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ اور یہ سمجھانے والے جو آتے ہیں یہ ذکرہ، یہ ہماری طرف سے نصیحت لے کے آتے ہیں، پیغام لے کے آتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے وما کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا پروردگار اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ جتنی قوموں کے واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں، قومیں ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، اللہ نے ظلم کیا یا یہ خود ظالم بن گئے؟ اللہ نے تو ان کو مہلت دی، اللہ نے تو ان کو موقع دیا۔ اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ پھر بھی اپنے برگزیدہ نیک پاک بندوں کو ان کے پاس بھیجتا رہا، جاؤ جا کے منت سماجت کرو۔ مارے بھی کھائی ہیں، انبیاء علیہ السلام نے طعن و تشنیع بھی برداشت کیے ہیں، ان کے اوپر بہتان ترازیاں کی گئیں، ان کو بھی برداشت کیا، قوموں کو سمجھاتے رہے، لیکن جب کسی طرح نہ مانے تو پھر عذاب کا شکار ہوئے۔ تو ظالم اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے یہ خود ہیں، اللہ رب العالمین کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ نصیحت نصیب فرمائے۔ یہ قرآن پاک آج ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس نصیحت پہ کان دھرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ
أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.